بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ فن اصول فقہ کا بانی، مؤسس اول، اس کی پہلی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ اس سلسلے میں جو مختلف آراء اور قول محقق اور راجح قول ہے اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ اصول فقہ کی تدوین اور ترتیب کا جو کام ہے وہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور ان کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو انجام دیا۔ شیخ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے فن اصول فقہ کے مؤسس اول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرائے کے نام سے اصول فقہ میں ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اس لیے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ چونکہ فقہ کے مدون اول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو یقیناً انہوں نے مسائل کے استنباط کے لیے کچھ قوانین اور ضابطے بھی مرتب کیے ہوں۔ علماء امت کے جمہور کا خیال یہ ہے کہ اصول فقہ کے مدون اول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چنانچہ صاحب کشف الظنون فرماتے ہیں اول من کتب فیہ الامام الشافعی۔ امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہی مدون اول ہونے کی نسبت کی ہے، بلکہ علامہ اسنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اصول فقہ کے مدون اول حضرت سیدنا امام الشافعی رحمہ اللہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مکاتب فقہ کے علاوہ شیعہ امامیہ کے نے بھی اس فن کے مدون اول ہونے کا دعویٰ اپنے دو مزعومہ امام، جنہیں وہ امام مانتے ہیں، 12 ائمہ میں سے 12 ائمہ میں سے انہوں نے کہا شیعہ امامیہ نے کہ اصول فقہ کے مدون اول امام ابو جعفر محمد الباقر ابن علی زین العابدین ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن کو مدون کیا۔ شیخ ابو الزہرہ رحمۃ اللہ علیہ مصری نے اپنی کتاب اصول الفقہ لابی الزہرہ میں شیعہ امامیہ کے اس دعوے کو ذکر کر کے اس پر بڑی اچھی سیر حاصل بحث کی ہے، اور اخیر میں شیعہ امامیہ کے اس دعوے کی آپ نے پرزور دلائل کی روشنی میں تردید کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ شیعہ امامیہ جن عبارتوں کی بنیاد پر امام محمد الباقر اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق کو فن اصول فقہ کا مؤسس اور بانی مانتے ہیں، وہاں پر لفظ املیا کا تذکر ہے کہ ان دونوں نے املا کرایا، صنفا کا ذکر نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ مؤسس ہیں تو ان کے حق میں املیا کے بجائے صنفا کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن لفظ صنفا کا ذکر نہ کرنا، تصنیف و تالیف تدوین کا ذکر نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اس فن کے مؤسس نہیں ہیں۔ اور اخیر میں شیخ ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا اول من صنف ابواب هذا العلم هو الامام الشافعی رحمہ اللہ۔ اس مختصر سی بحث سے یہ بات پتہ چلتی ہے
کہ باضابطہ فن اصول فقہ کی ترتیب اور تدوین کا جو کام ہے سب سے پہلے سیدنا امامنا الشافعی رحمہ اللہ نے کیا، اور اس فن میں آپ نے سب سے پہلے اپنی مشہور و معروف کتاب الرسالہ تصنیف فرمائی۔ اب اگلا عنوان ہے کہ الرسالہ کی وجہ تصنیف، کیا رسالہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مکے کے محدث عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ ایک ایسا رسالہ تحریر کیجئے جس میں قرآن کے معانی اور حدیث کے مقبول و مردود ہونے کے اسباب مذکور ہوں۔ تو ان کی درخواست پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ تصنیف فرمائی۔ چونکہ یہ کتاب خط کے اعتبار سے امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجی گئی تھی، اس لیے اس کتاب کا نام بھی الرسالہ پڑ گیا۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہو گئی اور وجہ تصنیف بھی ہو گئی۔ وجہ تسمیہ نے نام رکھنے کی وجہ رسالہ کی، اور رسالہ کی وجہ تصنیف بھی۔ دوسری وجہ، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب فقہ کے نئے نئے اصول منظر عام پر آئے تو علماء کے درمیان میں ان اصول سے، ان ضابطوں سے مسائل استنباط کرنے میں نزاع اور اختلاف واقع ہو گیا۔ نیز اسلام کا دائرہ اب عرب سے عجم تک وسیع ہوتا جا رہا تھا، تو عجمیوں کے ساتھ اختلاط کی بنیاد پر اصول اور قواعد میں خرابی پیدا ہونے لگی۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مناسب سمجھا کہ چند ایسے اصول اور قوانین مرتب کیے جائیں جن کو سامنے رکھ کر علماء احکام شریعہ کو مستنبط کر سکے، اور اجتہاد اور فتوے کے وقت انہی بنیادی اصول اور قوانین کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کے اندر سب سے پہلے الرسالہ نامی کتاب تصنیف فرمائی۔ الرسالہ نامی کتاب آپ نے سب سے پہلے انہی مقاصد کے تحت جو ہے تصنیف فرمائی کہ بنیادی اصول، ضابطے، اجتہاد اور فتوے کے وقت میں مجتہدین ان کا سہارا لے سکے، اس کتاب سے استفادہ کر سکے۔ اگلا عنوان ہے کہ کتاب الرسالہ کی اہمیت، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فن اصول فقہ میں لکھی جانے والی مشہور تصانیف، اس کی شروحات وغیرہ الرسالہ کی، اس کا بیان ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ جو تصنیف فرمائی اس کی طرف امت نے کافی توجہ کی، قدر کی، وقعت کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے حضرات نے الرسالہ کی شروحات لکھی جو الرسالہ کے عند الناس، لوگوں کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل ہے، جو عند الناس الرسالہ کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ سب سے پہلے امام ابوبکر سیرفی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ کی شرح لکھی۔ امام ابوبکر سیرفی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ کی شرح لکھی۔ ابوبکر سیرفی کے بارے میں محققین کا کہنا یہ ہے کہ انہو اعلم خلق اللہ بالاصول بعد الامام الشافعی، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس روئے زمین پر فن اصول فقہ کے سب سے زیادہ جانکار اور ماہر واقف کار امام ابوبکر سیرفی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی طرح
امام ابو ولید نسابوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الرسالہ کی شرح لکھی۔ اسی طرح شوافع کے ایک اور امام قفال الکبیر الشاشی نے بھی الرسالہ کی شرح لکھی۔ اسی طرح امام الحرمین کے والد امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی کتاب الرسالہ کے شرح لکھنے کی نسبت کی گئی کہ انہوں نے بھی کتاب الرسالہ کی شرح لکھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو یاد بھی کیجئے، کاپی میں بھی نوٹ کیجئے، تاکہ جب آپ حضرات تشریف لائیں گے تو اس وقت ان کا امتحان وغیرہ بھی ہوگا، کچھ سوالات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ انہی جو درس ہے اس کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات کو حل کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت